دربار امیر شام کا وہ منظر عجیب تھا، زینب کو مل رہی تھی وراثت بطول کی۔ معزز سامعین، سید رضوان عباس شیرازی، ان کے بعد مولانا ظفر حسن، اکمل عباس، حیدر عباس، مجاہد عباس کے بعد ملک امیر جعفری صاحب پہنچ جائیں گے۔ جعفری صاحب کے بعد حسنین شیرازی بھی موجود ہیں، علامہ اظہر حیدری صاحب بھی، اور آخر پہ غلام عباس فرید کا صاحب شبیہ ذوالجناح پاک برآمد کرائیں گے۔ گزارش ہے بس حاضریاں سارے لگواتے جائیں گے، اور دعا بھی ہے، دلی بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے چھوٹا رضوان عباس۔ پچھلے دنوں مجھے کچھ زوار ملے ہیں اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے، قافلے لے کے جاتے ہیں شام تک۔ میں پہلے بھی کتنی دفعہ ممبرات گل کیتی ہے، علاقے دے بندے اچھے ہوندے نے، ٹھیک ہوندے نے۔ بھائی علی عباس ہو گیا، زید عباس، رضوان عباس، اگر انہاں کوئی زوارہ نال نیوی اچھی کیتی بھی تے بندہ پوچھ سکتا ہے۔ تے تو پتہ ہے جنہاں دی آمد پر سیال اور پیسے رڑے نے، وہ تو مڑ لینے بھی مشکل ہو جاندے، وہ گڈیاں دے بھی مجاہد عباس دیندا ہے۔ جی تے مہربانی کیتا کرو، اپنے علاقے دے سرار نال زیارات تے جایا کرو۔ شام تک بندے گئے، انہوں نے بڑی تعریف کی تھی، رضوان عباس بڑے پیارے سرار بھی نے، اور جڑے بندے دے شاگرد نے علامہ ناصر عباس دی مولا قبر روشن کرے، بہت اچھی شخصیت۔ انشاءاللہ جلدی سارے آتے ہیں۔ پرسوں مجلس پیر کمال ٹھیک 12 بجے مجاہد عباس، 1 بجے امجد شیرازی، 2 بجے علی وارث ڈکو، 3 بجے محسی صاحب۔ 5 دسمبر شاہ جمال، سید سجاد حیدر شاہ، سید ارغام شاہ، لیاقت مندوانہ، مرید ہاشم کاٹھانا، اور بھی ڈھیر سارے۔ 8 دسمبر ذاکر افتخار جعفری دے ڈیرے تے کافی ذاکرین نے، پیر مزمل شاہ، لیاقت مندوانہ، ملک امیر جعفری، صفدر نوت کی، اظہار شیرازی۔ باقی میں اعلان میرے نے آکے سارے کر دے کہ 2 بار 17 فروری نو انشاءاللہ، چونکہ 27 فروری چھٹے نور شاہ دا بھی اعلان کیتا ہے، 8 فروری دا بھی، شاہ جمال دا 9 فروری دا بھی، تے 17 فروری نو اگر جشن والی تیمار بنی تو جشن کرا لام دے۔ میرا دل من شاہ کے شابان ہے، 4-5 شابان کو بار کے حاضری دی ہونی ہے، تے اگر شابان دی تاریخ کو جشن والی تیمار ہوئی تو جشن کرا لام دے، نہیں تو مجلس ہوگے گی 17 فروری نو انشاءاللہ کری رہے تھے۔ باقی 2-3 شابان دے، 2-3 جمادی ثانی دی رات حفظ آباد، 3 جمادی ثانی راگو، 4 جمادی ثانی پھپری شانہ، 23 دسمبر پنڈی پٹیاں چوک سراجہ بہت بڑی مخصوصی، 14-15 رجب دی رات شاہ جمال، 15-16 رجب دی رات ڈاکٹر صاحب والی شاہ بیداری، 17 رجب پھپری شانے تے پیر مرتضی، پیر اقبال شاہ، پیر عمران کاظمی تے سیم نوت کی، اور بھی ذاکر نے ڈھیر سارے۔ 17 رجب پھپری، 25 رجب راگو بہت زیادہ ذاکرین نے۔ اور میں ممبر سے پہلے بھی گل کی تھی، تقریباً میں فرض سمجھنا، میرا پتر بھی بنیا بھی ہے، سمر عباس امریکہ جڑے راندے نے، وہ جشن کرواندے نے، مولا اور ماتمی پتر عطا کرے، منتقیم عباس نے بھی مولا بیٹا دے وے۔ وہ جشن انشاءاللہ 11-12 دی رات رجب دی رات، علی ناصر کلاڑا صاحب ٹھیک 8 بجے، علی عمران جعفری، منتظر مادی، قاضی وسیم صفدر، 11-12 رجب دی رات شاہ جمال ہے جشن سالانہ۔ تو وکیل ولایت مولا علی مرتضیٰ، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی، نبی فرماتے ہیں کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے تو پھر جہنم کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دونوں مل کے سارے حیدری، وکیل ولایت مولا علی مرتضیٰ، علامہ سید رضوان عباس شیرازی صاحب۔ شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانو لنا عابدین صلوات۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں آل محمد ہم سب پر راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا عظیم خالق
آپ تمام عزت معابزاداروں کا نبی زادے کی صفِ ماتم پر چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں مالک آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ مالک ہماری سے جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق پیر سید ریاض شاہ صاحب، پیر سید علی عباس شرازی صاحب، مالک ان کی صف اعضا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے ساتھ اور بھی جتنے سادات الزام اس عزا میں حصہ لے رہے مالک رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق پیر ریاض شاہ صاحب کے بیٹے علی حیدر کی زندگی دراز فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق سید سمر عباس شرازی کو ماتمی بیٹا عنایت فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں بھائی مجاہد کو ماتمی بیٹا عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق اسحاق کا بیٹا بیمار ہے، مالک شفائے کلی عنایت فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں اب جتنے صف اعضا پہ حاضر ہیں، جو جو آپ کی دعائیں مالک اذن قبولیت عنایت فرمائے۔ اس ذکر کے حقیقی وارث حجت خدا کا جل ظہور فرمائے۔ آیت اللہ بقیت اللہ حجت اللہ ولی اللہ ولی الاثر ماتمی مولا کا واسطہ جو دعائیں مانگی، جو دعائیں رہ گئیں، جو دعائیں ہم سب کے ذمے مالک ساری قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ بالکل مختصر سی حاضری، میرے بعد بہت ہی پیارے پیارے نام تشریف فرما ہے۔ ہمارے علاقے کا فخر بھائی اکمل بھائی مجاہد عباس، مالک زبان میں مزید تاثیر پیدا فرمائے۔ اور مجھ سے پہلے بہت ہی اچھے انداز میں میرے واجب الاحترام بھائی نسیم عباس شرازی صاحب ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بس چند لمحے آپ کی دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ آج اصل شاہ جی 17 جمادی الاول ہے شاید، تو موقع کی بات کرنے کا عادی ہوں۔ 15 جمادی الاول کو سید الساجدین کا ظہور تھا۔ بابا صحیح شاہ جی، ملک میں نام ہے میرے واجب الاحترام کا حیدری، مالک بھائی اسد کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، سفر بے خطر فرمائے۔ تو میرا دل ہے کہ میری اوقات نہیں کہ میں علی کے علی بیٹے کے فضائل پڑھوں۔ یاسر بھائی پہلا جملہ، وقت تو ضائع کرنا ہی نہیں، پہلا جملہ کثرت سے سادات ہے، میرے بزرگ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور میری عبادت کا پہلا فکرہ اس قابل ہے، اگر جبریل کے ماتھے پہ بھی لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن فقیر کا کام ہے خیرات لینا۔ جو کربلا کو زندہ کرے انہیں مولا حسین کہتے ہیں، جو قدم قدم پر حسینیت کو زندہ کرے انہیں سجاد کہتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت مل کے مالک سلامت رکھے، مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ چچا منظور جی قبر حسین پہ جا کے لگے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ لو معرفت کی سیڑھی بسیڑھی بابا جی اوپر لے جانا چاہتا ہوں۔ اگلا جملہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہے علی بھی ہے۔ تھوڑا ملنا میرے ساتھ بھائی، تھوڑا ملنا۔ مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے۔ ایسے موضوع کا جل منظور بہت کم پڑے جاتے ہیں، لیکن میں نے اجر شہزادی کو نین سے لینا ہے، آپ نے بولنا اپنے لیے فیصل بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ لو اگلا جملہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مشیت الہی نے دوسرا علی بنائے کوئی نہیں۔ تھوڑا بولنا جو سجاد سننا چاہتے ہو بھائی، مشیت الہی نے دوسرا علی بابا جی بنائے کوئی نہیں، مشیت الہی نے دوسرا علی بنائے کوئی نہیں۔ لو آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جو 15 جمادی الاول 38 ہجری کو حسین کے گھر میں علی کا نام لے کر آ جائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ جملہ یاسر اس سے بڑا، ملک صاحب اتنا بڑا علی بن کے آیا، جس کا عقیدہ وہ بولنا میرے ساتھ، اتنا بڑا علی بن کے آیا، اتنا بڑا علی بن کے آیا کہ اس علی کے آنے کے بعد پھر اللہ علی نہ بھیج سکا، محمد کو بھیجنا پڑا۔ کیا بات ہے، با مختار شاہ آپ سلامت رہے۔ اتنا بڑا علی بھیجا کہ اس علی کے بھیجنے کے بعد پھر اللہ
علی نہ بھیج سکا، محمد کو بھیجنا پڑا، سلامت رس۔ چلو ایک جملہ پڑھتا ہوں، بلخ کا مولا کا ماننے والا، بڑی جلدی مجاہد بھائی، جو ہر سال جب حج پہ آتا تو امام کے لیے تحفے لے کے آتا، ہر سال، پیشے سے تاجر تھا بابا جی، جب بھی آتا امام کے لیے تحفے۔ ایک دفعہ چلنے لگا اور بیوی سے کہا کہ طائف تحفے تیار کرو، میں اپنے دوست کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا بولنا، دیکھیں ہمارے اللہ نے میں رہبر کیسے عطا فرمائے۔ میں دوست کے لیے تحفہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ زوجہ کہنے لگی وہ کیسا دوست ہے جس کے لیے آپ تحفے لے کے جاتے ہو، کبھی اس نے تحفہ نہیں دیا۔ تھوڑا بولنا بھائی، ادب میں رہ کے پڑھنے کا آدمی کہا خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ تھوڑا بولیے، سادات کثرت سے میرے سامنے، تجھے نہیں پتا۔ تحفے تیار کیے، مولا چلے آئے۔ اچھا آپ امیر حسن کی پڑھتے ہیں، سخاوت دسترخوان پڑھتے ہیں، تاریخی جملہ آپ کی مقدم، مجھے پتہ علمی لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے، کہیں جانے نہیں دیں گے۔ امام سجاد کا ایک دن میں روزانہ 100 بکرا ذبح ہوتا تھا۔ جاؤ تحقیق کر لینا، آج آپ کا بیٹا جملہ دے کے جا رہا ہے، ڈیلی۔ سلامت رہے چاچا منظور، حیدری بچوں کی زندگی، 100 بکرا میرا مولا دسترخوان لگاتا، دسترخوان سجاتا، اور پھر وہ بلخی بھی آ گیا، یہ بلخ کا رہنے والا تھا۔ بلخی بھی کہا بلخی جلدی آ جا، اچھے وقت پہ آیا ہے۔ سلامت رہے پیچھے والے تھوڑا ملنا میرے ساتھ بھائی۔ بلخی اچھے وقت پہ آیا، شامل ہو جا۔ دسترخوان پہ شامل ہو گیا، کھانا کھایا، جب ختم کیا تو امام نے کہا بلخی حق تو یہ بنتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ دھواتا، کیونکہ تو میرا مہمان ہے، حق یہ بنتا تھا کہ میں تیرے ہاتھ خود دھواتا، لیکن تو میرے دھوا، میں تیرا امام بھی تو ہوں نا۔ سلامت رہے، تھوڑا بولنا بھائی، میں تیرا امام بھی تو ہوں، آج تو میرے دھلا۔ مولا ٹھیک، ایک ظرف لیا بڑا سا، مولا کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب تیسرا حصہ پر ہوا، کہا بلخی دیکھ ظرف میں کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ کہا نہیں ذرا دیکھ، دیکھا تو سرخ یاقوت تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، بولنا بھائی تھوڑا بولنا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ مالک سلامت رکھے، سرخ جان بھائی سلامت رکھے، مالک زندگی دراز کر، سرخ یاقوت۔ کہا بلخی پھر پانی ڈال، پھر پانی ڈالا۔ کہا بلخی دیکھ کیا مولا پانی؟ کہا نہیں دیکھ سبز موتی ہے۔ اس نے پھر جب تیسری دفعہ پانی ڈالا، کہا بلخی دیکھ کیا مولا پانی؟ کہا نہیں دیکھ سفید موتی ہے۔ کہا بلخی چادر نیچے بچھا اور یہ سارے چادر پہ ڈال اور لے جا، اور جا کے کہنا میرا دوست غریب نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ حال سلامت رہے، یہ حال سلامت رہے جی۔ یہ بن جائے، جا کے زوجہ سے کہنا کہ میرا دوست غریب نہیں، امیر کا بیٹا امیر ہے۔ لیا، بڑی جلدی کر رہا ہوں بھائی، لیا گٹھری باندھی، چچا منظور گھر میں آیا، جواہرات کھولے، حیران رہ گئی۔ کہا پہلے بھی تو تجارت پہ جاتا تھا، اتنا مال، اتنے جواہرات، فیصل آج تک نہیں لے کے آیا۔ پاگل عورت جس کا شکوہ کرتی تھی اس کا بیٹا ہے۔ کہا تو نے مجھے بتایا ہی کب ہے کہ حسین کے بیٹے کے لیے، سجاد کے لیے لے کے طائف جاتے؟ اگلے سال جب جاؤ گے مجھے ساتھ لے کے جانا۔ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، بزرگوں کی دعا چاہتا ہوں، اگلے سال جب جانا تو مجھے ساتھ، بس وقت آیا وہ ساتھ چلی۔ ایک منزل مدینہ میں، جس جملے تک آپ کو لانا چاہتا ہوں، ایک منزل مدینہ رہتا تھا یا اس کی موت ہو گئی۔ بلخی نے جلدی جلدی غسل کفن دفن کر کے وہ امام کی بارگاہ میں بھائی توجہ کرنا، سادات کی دعا چاہتا ہوں،
کیا بات ہے، بڑی روحانیت ہے سید مجلس میں، مال سلامت رکھے۔ کہا گھر سے تو دو چلے تھے، بلکہ تیرے ساتھ والی کدھر ہے؟ کہا مولا ایک منظر رہتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، میں نے اسے دفن کر دیا، غسل کفن کر کے میں دفن کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ تو امام فرماتے ہیں بلکہ جا، تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑا بولنا بلکہ جا، مل کے حیدری مختار شاہ جی دعا جدو، بلکہ جا، شاید وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بلکہ کہتا مولا وہ تو میں دفن کر کے اپنے ہاتھوں سے آیا ہوں، دربار میں ابو خالد قلبی بیٹھا تھا، کہتا بلکہ خاموش ہو جا، ان کا شاید یقین ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ابھی ابتدا ہے بھائی، تھوڑا بولو میرے ساتھ، مال سلامت رکھے، بلکہ ان کا شاید یقین ہوتا ہے، ان کا شاید یقین۔ بلکہ جلدی گیا، کیا دیکھا کہ وہاں زوجہ بیٹھی ہے۔ کہا کدھر چلا گیا تھا؟ کہا میں تجھے دفن کر کے گیا۔ کہا بالکل تو دفن کر کے گیا، اور آپ کے بارے میں مولا کا سلام بھی ہے، مولا سجاد کے بارے میں ہمارے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام اس امام پر جس نے ملک الموت کو ڈانٹ دیا، جس نے ملک الموت کو بھی ڈانٹ دیا۔ اب بتانے لگا مولا کا جو سلام ہے اس کی وجہ کیا تھی۔ کہا جب تم مجھے دفن کر کے چلا گیا، یہ جب میری موت ہوئی، ملک الموت میری روح لے کر چلا، چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان میں تھا، یا ایک نور کا پیکر آیا۔ آپ دیکھنا ظاہر کتنا پیارا جو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد اسد بھائی پھر مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ جب کہا چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا، ایک سامنے نور کا پیکر آیا، اور اس نور کے پیکر نے ڈانٹ کے کہا ملک الموت تجھے نہیں پتا یہ میری زیارت کو آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، جس کا ہاتھ نیچے اس کی کوئی مجبوری ہے بھائی، مال سلامت رکھے، ہاتھ چھوی بناؤ غدیر کی، حیدری تجھے نہیں پتا یہ میری زیارت کو آ رہی ہے، چل روح واپس کر۔ وہ روح میری واپس کر دیا، اب لے کے چلا، سلامت رہے مالک، سلامت رہے، زوجہ کو ساتھ لے کے چلا۔ جب دربار میں پہنچا، اس کی زوجہ کی نظر پڑی امام کے چہرے پہ، اونچی اونچی شور ڈال کے کہتی ہے بلکہ یہی وہ نوجوان تھا، یہی وہ نوجوان۔ آپ سلامت رہے، یہی وہ نوجوان۔ دربار والے حیران ہو گئے، آخری منٹ رہ گئے، دربار والے حیران ہو۔ کہا مولا جب یہ دربار سے گیا آپ نے تو مصلی بچھایا تھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کی زوجہ کو زندہ کر دے، اس کو دوبارہ زندہ کر دے، اور یہ کہہ رہے اوپر یہی نوجوان تھا۔ بھائی توجہ کرنا، یہ کہہ رہی ہے اوپر یہی نوجوان تھا جس نے ملک الموت کو ڈانٹا ہے اور میری روح واپس کی ہے۔ اس وقت سید الساجدین نے جو جملہ کہا، شیعو آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، امام سجاد سید الساجدین زین العابدین مسکرا کے کہتے ہیں ہمیں پہچانو، ہم فرش پر رہ کر خدائی کو بچاتے ہیں، عرش پر رہ کر خدائی کو چلاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا، سلامت رہے، آپ سلامت رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ 4 لائنیں شہید استاد محترم مختار شاہ جی، قبلہ و کعبہ علامہ ناصر عباس، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ کہا کرتے ہیں جسے ولایت کا ادراک نہیں ہے، جسے بھی ولایت کا ادراک نہیں ہے، لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں ہے، دل میں بغض علی بدن پہ احرام کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں ہے، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف۔ سلامت رہے، جوانی سلامت، مالک سلامت رکھے۔ پوچھا مولا آپ کی بیماری کا کیا نام ہے؟ سلامت رہے، سلامت رہے۔
مجھے پتہ ہے آپ درد ہماری لوگ ہیں میرے ساتھ. ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے, عبادت مکمل ہو جائے گا. جو جوان آپ سلامت ہیں. رو کے کہا شام. جو دیکھ کے آئے ابھی اسد بھائی نے ذکر کیا ہے, مجھ سے پہلے نسیم شاہ جی نے بھی بازار پڑھا ہے. شام سجاد کو ضعیف کر گئی. میں بڑے ادب کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں. ملک صاحب رونا آپ کے نصیب کا, آنسو آپ کے نصیب کے. جب پوچھا نا زہری نے پھر مولا آپ کی بیماری کا کیا نام ہے, سجاد نے کہا شام. جب تیسری مرتبہ مختار شاہ جی پوچھا, آپ کے مولا نے زہری کو سینے سے لگایا اور رو کے کہا زہری تجھے کیا پتا جب ہم غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا, شام والوں نے مجھے اتنا پرسا دیا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. زندگی ہو زندگی ہو, مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے. ابن منذر نے آخری جملہ بھی, ابن منذر نے بابا جی پوچھا تھا مدینے میں, مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ سجاد نے رو کے کہا شام. ابن منذر نے کہا مولا شام میں کب زیادہ تکلیف ہوئی؟ اس وقت سید الساجدین کہتے جب ہم شام میں داخل ہوئے نا, اس کمینے نے کہا علی کی بیٹیوں کو کہو انتظار کریں دربار سج رہا. جزاک اللہ. بھی کوشش کرنا تو آنسو آ جائے. یہ جو جنت البقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے سید آئی آپ کو پرسا دے کے جائے, اور ان آنسوؤں میں خلوص رکھا کرے تاکہ سیدہ کے رومال کی زینت بن سکے, اور زینت بننے کے بعد مظلوم کے زخموں کا مرہم. کہا مولا شام میں اس بات پہ روتے ہیں. اس وقت سجاد رو کے کہتے ہیں ابن منذر تجھے پتہ ہی نہیں کتنی دیر دربار سجتا رہا, کتنی دیر میری پھپھیاں کھڑی رہی, اور رونے والا تڑپ کے کہتا مولا اور کتنی دیر دربار سجتا رہا. سجاد کی آنکھوں کا لہو بڑا. مولا رو کے کہتے ہیں ابن منذر میری پھپھیوں نے کھڑے کھڑے 15 آذانیں سنے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک منظر بڑھاؤ بھائی. میری پھپھیوں نے کھڑے کھڑے 15 آذانیں سنی. بابا جی 15 آذانیں سننے کے بعد جب کمینے نے کہا دربار سج گیا, اب دربار میں آ جائے, میری پھپھیاں پاؤں اٹھاتی تھی رنگ زمین کا تبدیل ہو جاتا. ایک جگہ میری پھپھی زینب بیٹھ گئی. اس کمینے کی نظر پڑی, یہ تازیہ نہ لے کے آیا. سجاد پھپھی سے کہے چل, اور کہا میری پھپھی کے پاؤں زخمی ہو گئے. اس نے تازیہ نے مارنے شروع کیے. یا میری 4 سال کی ضعیف بہن اور سکینہ نے دیکھا, اور وہاں پہ گئی جہاں پھپھی زینب بیٹھی تھی, زخمی ہاتھ باندھ کے اور رو کے کہتی ہے اماں تو چل یا نہ چل میں چلتی ہوں. او میرا ایک رہ گیا, او میرا بیمار ہے, او میرا زخمی ہے, او میرا پیاسا. اللہ اللہ قوم ظالم. شاباش شاباش.